اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے والد محترم کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برکت کی دعا دی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کئی انبیاء کرام کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے انبیاء کرام کے واقعے پسند ہے تو آپ ہمارے چینل میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار جل شانہ نے بڑھاپے میں پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، پھر 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا وَقَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر گئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ تھوڑی دیر میں ابراہیم علیہ السلام بچڑے کا ایک بنا ہوا گوشت لائے۔ وہ تو فرشتے تھے، کھاتے پیتے کچھ نہیں تھے، اگرچہ بظاہر انسان نظر آتے تھے۔ انہوں نے گوشت کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال کیا کہ شاید یہ میرے دشمن ہو، کیونکہ اس وقت جس سے کسی کو دشمنی تھی اس کے ہاتھ کچھ نہ کھاتے۔ اس فرشتوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جیسے کہ پروردگار جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اس کی مفہوم یہ ہے جب اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھتے تو اس کو اجنبی محسوس کیا اور خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے خوف نہ کر، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سائرہ کڑی ہوئی ہنس رہی تھی، پس ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی کہ تیرا بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا بھی یعقوب بھی ہوگا۔ بیوی نے کہا کہ کیا جنوں گی، میں بوڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، واقعی یہ تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح قابل حمد ہے اور بہت بزرگ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر وارد ہوئے اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کی مہمان نوازی کے لیے جلدی بچڑے کا گوشت گرم پتھروں پر سینک کر یعنی کباب بنا کر لائے اور دسترخوان پر بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ کی بیوی سائرہ کھلانے پلانے میں مشغول ہوئی، چنانچہ فرشتہ کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا اور کھا کر الحمدللہ کہنا، یہ ہے اس کی قیمت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائیل کی طرف دیکھا، پھر آپس میں کہا فی الواقع یہ اس بات کے قابل ہے کہ خدا ان کو اپنا خلیل بنائے۔ ابھی انہوں نے جب کھانا شروع نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیالات گزرنے لگے۔ حضرت سائرہ کڑی ہوئی تھی، ان کی باتوں سے ان کو ہنسی آ گئی۔ پھر فرشتوں نے اصل بات بتا دی کہ ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ اس نا امیدی کی عمر میں حضرت سائرہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ بی بی سائرہ نے تعجب کیا کہ میں پوری بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ خدا کے کاموں میں کیا تعجب کرنے کی ضرورت ہے، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ اے گھر والو، بیٹے کے بعد پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ اس کے 7 دن بعد بی بی سائرہ کو حمل ہوا اور 9 ماہ بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تعریف بیان کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے
جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا کا سننے والا ہے، اور میرے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے میرے پروردگار ہماری دعا سن، اور اے ہمارے پروردگار تو مجھ کو اور میرے والدین اور کل مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ازل مشرک ہے اس لیے دعا کارگر نہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ سورۃ الذاریات میں بھی ارشاد ہے وَبَشِّرْ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ اسی طرح اسحاق علیہ السلام کی بشارت سورۃ الحجر میں بھی ہے اِنَّا نُبَشِّرُوكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بلا شبہ ہم نے تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ بہرحال جب اسحاق علیہ السلام 7 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختنہ کرایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنی بھتیجی بتویل کی نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی۔ رفقہ کے شکن اطہر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، عیسو یا عیس اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی اور والدہ حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے لڑکے سے فرمایا کہ شکار کر کے لا اور مجھے اچھا کھانا کھلا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گا، کیونکہ وہ شکاری تھا۔ حضرت رفقہ سن رہی تھی کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے والد محترم کے سامنے کھانا رکھا، کھانا کھانے کے بعد اس نے برکت کی دعا دی۔ حضرت عیس جب شکار کر کے آیا اور یہ ماجرا سنا تو ان کی یہ بات نہایت ناگوار گزری، پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگا۔ والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تو اپنے ماموں کے ہاں چلا جا جس کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس گئے۔ پہلے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہمیشہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہتے۔ جب آخری عمر میں بالکل ضعیف ہو گئے اور نظر بھی ختم ہونے لگی تو اس دار پانی سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 160 سال کی تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ بی بی سائرہ کی قبر مبارک کے پاس ملک شام کے نعان شہر میں دفنائے گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع